الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کل آپ کی خدمت میں خطبہ فدق کا تعارف کروایا تھا، جس کو علماء نے خطبہ لمہ کے نام سے بھی یاد کیا ہے، اور مشاہیر علماء اہل سنت نے بھی اس کا اپنی کتابوں میں درج فرمایا اس خطبہ کو۔ آج دیکھتے ہیں کہ بی بی نے اس خطبہ میں کیا ارشاد فرمایا۔ اگر اس کو پہلے حصے کو دیکھا جائے تو مخدوم کائنات دختر پیغمبر نے اپنے خالق کی ربوبیت اور وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بی بی نے اپنے خالق کی توحید کو بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم، ثنا ہے اس اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائیں، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے انسان کو خیر و شر کی تمیز عطا فرمائی۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمِ ابْتَدَأَهَا، اور اس کی ثنا ہے اس خصوص پر کہ اس نے سب کو دیا اور سب کچھ عطا فرمایا۔ وَصُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا، اور اس پالنے والے نے آغاز حیات ہی سے ہر ایک کو سامان زندگی عطا فرمایا۔ وَتَمَامَ مِنَنٍ وَآلَاهَا، اور اس نے اپنی نعمتوں کی فراہمی میں فراوانی عطا فرمائی۔ وَجَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا، اس خالق کے احسانات کا شمار کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ، قرآن کی آیت کی طرف بی بی اشارہ فرما رہی ہیں کہ اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وَنَا عَنِ الْجَزَاءِ أَحْمَدُهَا، اور اس کی نعمتیں ہر عوض سے بالا تر ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ دے سکے۔ وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا، اور اس کی نعمتیں ہر ادراک سے بھی بالا تر ہیں، آپ اس کی نعمتوں کی کنہ حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتصَالِهَا، اور اس نے پھر نعمتیں عطا کر کے اپنی مخلوق کو شکر ادا کرنے کے لیے اس لیے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے اور مسلسل ان کو جو اپنی نعمتیں عطا کرے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کی طرف بی بی اشارہ فرما رہی ہیں۔ وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا، اور حمد کا حکم اس لیے دیا کہ نعمتوں میں فراوانی ہو۔ پھر فرمایا وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، وہ بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا، اور یہ ایسا کلمہ شہادت ہے جس کی اصل اخلاص ہے کہ خالص ہو انسان اس کو الہ ماننے میں، اس کو وحدہ لا شریک ماننے میں، یعنی اخلاص کو کلمہ شہادت کا جوہر قرار دیا۔ وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، اور پھر اس نے توحید کا شعور دلوں میں اتارا۔ وَأَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولَهَا، اور اللہ نے توحید کے ادراک سے فکر کے ایوانوں کو روشنی بخشی۔ الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْيَتُهُ، وہ ایسا خدا ہے کہ مخلوق کی آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اس کو دیکھ سکیں، وہ مخلوق کی آنکھیں اس کو پا نہیں سکتیں۔ وَمِنَ الْأَلْسِنِ صِفَتُهُ، اور نہ زبانوں کو اتنا یارا کہ اس کی مدح سرائی کر سکیں۔ کوئی لا تبلغہ مدحتہ القائلون، جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا زبانیں اس کی صفات کو بیان نہیں کر سکتی۔ وَمِنَ الْأَوْهَامِ کیفیتہ، اور وہم و خیال اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس کو کیفیات میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، جب کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا تب اس نے ہر چیز کو وجود بخشا۔ وَأَنشَأَهَا بِلَا اِحْتِزَاءِ امْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، بغیر کسی نقشے اور مادہ کی اس نے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ کَوَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ، اور اس نے ہر ہستی کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا۔ وَزَرَعَهَا بِمَشِيَّتِهِ، اور ہر پیکر کو اپنی مشیت سے ایجاد فرمایا۔ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَىٰ تَكْوِينِهَا، نہ اس کائنات کی اور مخلوق کی ایجاد کی کوئی اسے ضرورت تھی، وہ محتاج نہیں تھا، وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، نہ اس مخلوق کی ایجاد کی اسے کوئی ضرورت تھی۔ ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا، نہ اور مخلوق کی صورت گری میں اس ذات بے نیاز کا کوئی مفاد تھا۔ الا تثبیتا لحکمتہ، پھر کیوں خلق فرمایا؟ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کی حکمت عالم آشکارا ہو۔ وتنبیہا علی طاعتہ، اور وہ چاہتا تھا کہ ساری خدائی کو اپنی بندگی کی طرف متوجہ کرے۔ وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، وہ چاہتا تھا کہ اس کی قدرت کا اظہار ہو۔ وَتَعَبُّدًا لِبَرِيَّتِهِ، تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتا دے کہ سب کا آقا ہے اور دنیا کے تمام لوگ اس کے بندے ہیں۔ وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ، اور اس تخلیق کے ذریعے وہ اپنی دعوت کو استحکام دینا چاہتا تھا
تاکہ جب دعوت بندگی دے تو خالق ان کو بتائے کہ میں تمہارا خالق ہوں۔ ثم جعل الثواب علی طاعته، لیکن پھر جو حکم دیا اس کی اطاعت پر، اپنے مخلوق کو باعث ثواب اس اطاعت کو قرار دیا۔ ووضع العقاب علی معصیته، اور سرکشی اور معصیت کو موجب عذاب قرار دیا۔ زیادۃ لعبادہ عن نقمتہ، کیوں؟ تاکہ اس کے بندے اس کے غضب سے بچے رہے۔ وحیاشۃ لہم الی جنتہ، اور تاکہ اس کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی سے بچ کے اپنی مخلوق کو وہ جنت کی راہوں پہ گامزن کر سکے۔ محترم سامعین، دیکھیے کس طرح بی بی نے خالق کی توحید کو بیان فرمایا۔ ایک ایک جملے کے اندر کتنی آیات اور کتنی احادیث اور کتنے معرفت توحید کے نکات کو ایک ایک جملے میں بیان کیا گیا۔ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو شاید کئی نشستیں درکار ہوں، لیکن صرف متوجہ کرنا درکار ہے۔ کاش ہم دنیا کو بتا سکتے کہ وہ معرفت توحید کیا ہے، اور وہ ربوبیت میں وحدانیت کیا ہے، اور اس خالق کی عظمت کو آل محمد نے کیسے بیان کیا، تاکہ دنیا بھی حاصل کر سکے کہ معرفت توحید کیا ہے، اور اس گھرانے نے اس رب کا کیسے تعارف کروایا ہے۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں معصوم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔